بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عبدالکلام، موٹیویشنل اسپیکر اور اسٹارٹ اپ کوچ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہترین، باکمال، زبردست اور سپر اور بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے، اور میں بھی اللہ کے فضل سے بہترین، باکمال، زبردست اور بہترین زندگی گزار رہا ہوں۔ تو ساتھیو، آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے کہ وہ ہے کہ کسی بھی قوم اور کسی بھی سماج کی ترقی کا راز کیا ہے۔ کہ آج دنیا میں آپ بہت سارے کمیونٹی کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ کامیاب ہے اور اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، بہت سارے اس کی عزت ہوتی ہے، ہر جگہ اس کی تعریف ہوتی ہے، ہر جگہ اس کی ایک پہچان بن چکی ہے، ہر جگہ اس کی برانڈ بن چکی ہے۔ اور ہم اور آپ جو بھی قطر میں بھی رہتے ہیں تو ہم لوگ کسی نہ کسی ملک کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ کسی نہ کسی بھی شخص کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہی تعریف نہیں کر دیتے ہیں، یوں ہی ان کی اچھائی بیان نہیں کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے اندر وہ چیز ہے، اور شروع سے نہیں ہے وہ چیزیں، بلکہ ان لوگوں نے اپنے اندر اس چیز کو بلڈ کیا ہے۔ اس نے اس اپنے چیز کو محنت سے، پریکٹس سے، لرننگ سے، کوشش سے اور انتھکن محنت سے اس چیز کو اس نے حاصل کیا ہے، اور یہ ایک دو دنوں میں نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی ملک کو 60 سال لگے ہیں، تو کسی ملک کو 40 سال لگے ہیں، کسی ملک کو 30 سال لگے ہوئے ہیں، اور تب جا کر کے اب رزلٹ آ رہی ہے۔ تو دوستو، آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے کہ کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کی ترقی کا راز کیا ہے، تو سب سے پہلا جو چیز ہے دوستو، اسے کہتے ہیں ایجوکیشن۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہسٹوری دیکھ لیں، تو جتنے بھی قومیں ہیں، آج ایک قوم ایسی بھی ہیں جن کا ذکر ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اور جب آپ اس کو 60 سال کی ہسٹوری میں جب جاتے ہیں اس ملک کے بارے میں، آج ہر آدمی پریشان ہے اور ہر آدمی اس کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ لیکن جب آپ اس ملک کی جب آپ ہسٹوری جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہوئی، اس کے بیویوں کے ساتھ غلط کام ہوا، اس کے بچیوں کے ساتھ بہت سارا کام ہوا، غلط ہوا، اور جب وہ اپنے علماء کے پاس جاتے تھے تو کہتے کہ ہمارے ساتھ جو دوسری قومیں ہیں ہمارے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں، میرے ساتھ غلط ویوہار کرتے ہیں، مجھے قوم میں کچھ حق نہیں دیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، اس کے جو رہنما نے، اس کے پیر و مرشد نے انہیں سمجھایا کہ تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ تو دوستو، ان لوگوں نے سب سے پہلے کہا کہ تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے سماج میں۔ آج ہم لوگ جس سماج میں رہتے ہیں تو ہر چیز کی کمی ہے، پیسے کی نہیں کمی ہے۔ آج مہاماری کی جو کرونا وبا چل رہی ہے، آج ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ دوا، میڈیسن کی ضرورت ہے۔ یعنی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، آج کیا چیز کی ضرورت ہے دوستو؟ کرونا میں ہم لوگ جو لڑ رہے ہیں مہاماری سے، گیس کی، آکسیجن کی، ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو ان کے رہنما نے، ان کے پیر و مرشد نے کہا کہ سب سے پہلے ایجوکیشن کو آپ لو، اور ایجوکیشن میں کیسی ایجوکیشن؟ جو ہر وقت تمہیں وہ کام دے، ہر وقت تمہیں وہ کسی بھی وقت فائٹ کر سکتے، کسی بھی فیلڈ میں آپ اس سے لڑ سکتے ہو۔ آج ہم خاص کر کے میں ملک نیپال سے ہوں، اور جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے خاص کر کے ترائی میں، مدھیش میں، جو خاص کر کے ہمارے مسلم قوم کی جو پرسان حال ہے اور جو حالات ہے، اس وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی جینے کا سلیقہ ہے، نہ طریقہ ہے، نہ ان کے رہنما کوئی ہے۔ جب رہنما بھی ہے، صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تعلیم تو ہم نے، روایتی تعلیم تو لے لی ہے، لیکن اس تعلیم سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، ہمیں کچھ فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں کن کن چیزوں کی، آج جو یورپ جو کہہ رہے ہیں
جو آپ یورپ میں بہت ساری کنٹریز ہیں جو 1970 کے بعد سے پہلے جتنی بھی دنیا کے اندر تھی، ساری قومیں لڑائی دنگے فساد مار پیٹ میں ساری دنیا پریشان حال تھی، لیکن 1970 کے بعد جن قوموں نے ایجوکیشن پہ فوکس کیا، جن قوموں نے ایجوکیشن کو فرسٹ پرائیورٹی دی، جس نے تعلیم کے لیے بڑے سے بڑے بجٹ نکالے، جنہوں نے بڑے بڑے سائنٹسٹ بنائے، ڈاکٹر بنائے، اور آج ہم اور آپ جو موبائل فون دیکھ رہے ہیں، یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے ہم آپ کے ساتھ ابھی باتیں کر رہے ہیں فیس بک پہ لائیو ٹو لائیو، یہ انہی لوگوں کا دین ہے دوستو، کہ اس نے محنت کی، اس نے ریسرچ کی، اور تب جا کر کے آج دنیا کو انگوٹھے میں لا کے رکھ دیا ہے۔ آج اپنے موبائل پہ انگوٹھے کو دباتے ہیں تو دنیا کے سارے نقشے چلے آتے ہیں۔ آج اتنا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کی کوئی دوست رہتا ہے، کوئی فرینڈ رہتا ہے، آپ ان سے بات کر لیتے ہیں، اور کیا کر رہا ہے ہر چیز آپ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ پاور آف ایجوکیشن ہے، یہ پاور آف نالج ہے دوستو آج کے دور میں۔ اس لیے میں خاص کر کے ہمارے علاقے کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سمجھیں، تب جا کر کے ہمیں اس کو ابھی بدلاؤ لانے کے لیے، اس کو سدھار لانے کے لیے ہمیں 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال میں نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہمیں اس کے لیے 5 سے 10 سال، 10 سے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال بھی لگیں گے۔ ہم لوگ جذباتی بہت ہیں، فوراً رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ دوستو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یورپ نے جس طریقے سے وہ ہر چیز، پہلے مسلمانوں کو ہر چیز تھا، لیکن وقت آتے گئے، پیسے آتے گئے، اور ان لوگوں نے اپنے جو اصل مقاصد سے علم ایجوکیشن اس نے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں آج ہر جگہ ہم لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس لیے دوستو اگر آپ خاص کر کے اگر ملک نیپال سے ہیں اور جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں، اگر آپ سن رہے ہیں تو نیپال میں ایک ایسا کنٹری ہے جو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور ایک بھی سمندری راستہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جس ملک میں سمندری راستہ ہو، جس ملک میں ہوائی جہاز کا آنا جانا ہو، وہاں پہ بزنس وپار بہت ہی زیادہ پھولتا اور پھلتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کوئی بزنس بھی کر سکتے ہیں، کوئی کاروبار اگر نیپال میں کر سکتے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہمیں بینیفٹ، اگر آپ ملک ہندوستان میں اگر کوئی بزنس کوئی کاروبار کرتے ہیں تو جو بینیفٹ وہاں پہ ملے گا ویسا آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ملک نیپال میں ہمارے لوگ ہیں وہ کیا کریں، ایجوکیشن کو فرسٹ پرائیورٹی دے، اس کے ساتھ اسکل سیکھیں، اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں۔ ہزاروں ایسے اسکل ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر بنانے کے اپنے بچوں کو سوچ لیتے ہیں۔ دوستو ڈاکٹر میں ہزاروں فیکلٹی ہے، کوئی ضرورت نہیں 50 لاکھ روپیہ خرچ کرے، 60 لاکھ 70 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آپ اپنے بچے کو MBBS بنائیں، MD بنائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں ہزاروں فیکلٹی ہے جس میں آپ 5 لاکھ 10 لاکھ 7 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آپ اچھا خاصا اپنے بچے کو تعلیم دے سکتی ہیں۔ تو دوستو کسی بھی ملک کے ترقی کا راز، جو آپ دنیا میں جتنے بھی ریسرچر ہے، اسکالر ہے، سب کا یہی اتفاق ہے کہ جس بھی ملک کا اگر ایجوکیشن اچھا ہے، سسٹم ہے، وہ پوری دنیا پہ کنٹرول کر رہا ہے۔ امریکہ کے کیا ٹارگٹ ہے، کیا مشن ہے دوستو؟ وہ دنیا سے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جتنے بھی جینیس لوگ ہیں، جتنے بھی ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں، وہ سب کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ بنا بنایا ہوا آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ وہاں سے ان کو ہائر کرتے ہیں، ان کو اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا سیلری، ہر چیز ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ آج دنیا کا سپر پاور بنا ہوا ہے۔ کس کے بدولت دوستو؟ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی بدولت پہ۔ تو اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس مہاماری سے بچنا چاہتے ہیں، آج یہ مہاماری ہے، ہر جگہ پریشان حال ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایک اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، ایک ہمارے پاس نرس نہیں ہے۔ آج ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کی جب ان کی ڈیلیوری ہوتا ہے تو اکثر 100 میں سے 95 معاملے ہیں جو سب کو آپریشن کیا جاتا ہے، بلکہ قطر کے حالات آپ دیکھ لیں، یہاں پہ 100 میں سے 95 میں سے نارمل ڈیلیوری کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جس سماج میں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں پہ ہمیں آج نہ ڈاکٹر ہیں، نہ ہمارے پاس انجینئر ہے، نہ ہمارے پاس وکیل ہے۔
किसी भी तरीके से नहीं है तो हम मार खाएंगे ही मार खाएंगे, कूटेंगे हमें लोग, क्योंकि तुम्हारी गलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें हर चीज़ का तुम्हें दिया है, पावर दिया है, पैसा दिया है, ये इल्म दिया है, ये इल्म पे किसी का कब्जा नहीं है। और आप तो नेपाल के हैं, आपके पास तो 12 क्लास की सरकारी फ्री है, आपको गवर्नमेंट किताबें देती है, आपको गवर्नमेंट खाने पीने देती है, आपको स्कूल फीस फ्री है। मेरे दोस्तों, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी को हम लोग उसको अपनाते नहीं है, समझते नहीं है, समझ बूझ नहीं रखते हैं। और जो भी हमारे रहनुमा हैं, जो भी हमारे गाइडर हैं, वो किस दुनिया में घूम रहे हैं, किस दुनिया में मस्त हैं। अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे जो कौम का लीडर बने हुए हैं, जो कौम का रहनुमा बने हुए हैं। दोस्तों, शऊर पैदा कीजिए अपने अंदर कि दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की चले गई। इस 50-60 सालों के अंदर हम लोग रोना रोते हैं, हर दिन हम लोग रोना रोते हैं कि कोई मुल्क है जो मुसलमानों को आज 60 सालों से कहीं से आकर के बस गया और बसने के बाद उस पर कब्जा कर लिया और आज वक्तन फवक्तन उनको सताते रहता है और दुनिया को ये टेस्ट लेता है कि कौन हमारी आवाज़ उठाता है। पूरी दुनिया खामोश है। इसका मतलब क्या है कि वो समझता है कि पूरी दुनिया अब खामोश हो चुकी है, अब मैं इसको जो कुछ चाहूँ कर सकता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी मुल्क, किसी भी समाज और किसी भी सोसाइटी को अगर आप चेंज करना चाहते, बदलाव लाना चाहते, तरक्की करना चाहते हैं तो एजुकेशन को, पढ़ाई लिखाई को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे और उसमें वो पढ़ाई हो जो एक ही तरह का ना हो। कौम को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पर अगर फोकस देंगे और तैयारी करेंगे, और जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे पास मदारिस वाले हैं, जो हमारे वाले स्कूल वाले हैं, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को मतलब फ़रोग दे, इस चीज़ के ऊपर काम करे। हमें एक दिन 2 दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें इसके लिए वक्त लगेगा दोस्तों। और ये मेरा मिशन है और मैं चाहता हूँ और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो लोग भी हमारे मिशन में, जो पता ही होगा कि हम लोग कोई ग्रुप भी चलाते हैं और इसके ज़रिए से हमारा मिशन और मकसद यही है कि लोगों के अंदर तालीम को आम किया जाए। और जो हमारे लोगों के, जो बच्चों के आज तालीम न होने की वजह से 40 साल 50 सालों से लोग कतर में आते हैं और वही 3rd क्लास जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, लेबर की, प्लास्टर की, ताबूक की काम करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपने समाज वालों से जो मुझे जानने पहचानने वाले हैं, कि आपका दादा भी लेबर में काम किया है, उसके बाप भी लेबर में काम किया, पोता जो ये 3rd जनरेशन जो आ रहा है 30 सालों का सफ़र, वो भी लेबर वाले काम कर रहे हैं। तो कैसे तरक्की करेंगे दोस्तों? आज देख लीजिए केरला वालों का क्या हाल है। उन्होंने शुरुआत में किस तरीके से कतर के अंदर आकर के बहुत ही कम लेवल से काम किया। आज केरला वालों को पूरी दुनिया में नाम है। और क्यों? उसने शुरुआत में कम पैसे कमाए, लेकिन उसने पैसे को इन्वेस्ट किया किस पे? एजुकेशन पे। जितनी फैसिलिटी कतर के अंदर नहीं मिलती लोगों को, उससे ज़्यादा फैसिलिटी कहते हैं कि केरला के अंदर मौजूद है। तो कैसे हुआ दोस्तों? आज अमेरिका कैसे हो गया, यूरोप कैसे तरक्की कर लिया? तो जिन कौमों ने समझा, सोचा, आज हम लोग उन चीज़ों को भुलाए हुए हैं, किस दुनिया में मस्त हैं। आज हमारे पास टारगेट यही हो गया कि हमारे बच्चे 10 साल 12 साल 15 साल खिला पिला करके कतर भेजना है, गल्फ में भेजना है। क्या करेंगे पता नहीं। और यहाँ से छुट्टी में आना जाना कैंसिलेशन होते रहता है और 20-25 सालों में उसको एक घर के अलावा कुछ नहीं मिलता है और उसके बच्चे भी अनपढ़ होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं दुनिया में, अपने कौम में, समाज में, दुनिया के किसी भी कोना में अगर आप सुरखरू होना चाहते हैं, अगर आप काबिल शुमार करना चाहते हैं, एक बेहतरीन कौम में शुमार होना चाहते हैं, तो आपको एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना होगा, उस पर काम करना होगा। और जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे मदारिस वाले हैं, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो लोग नहीं जानते हैं उनकी आप रहनुमाई करें, जो लोग नहीं समझते हैं उसके अंदर शऊर पैदा करें। और जब मैं दूसरी जो बात करूँगा वो है बिजनेस। कि दोस्तों, ये दुनिया जो सर्कल है ये पैसे पे चलता है। जो आज हम बात कर रहे हैं आपसे, ये सारे चीज़ मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल तो पैसे से आते हैं, इंटरनेट है, ये सारे चीज़ पैसे से आते हैं। तो इसलिए किसी भी समाज को तरक्की देने के लिए आपको पैसे, और पैसे कहाँ से आएंगे? सबसे पहले तो मैंने कहा आपके पास एजुकेशन हो, तो एजुकेशन में हज़ारों बिजनेस कर से कारोबार चला सकते हैं। और जब तक आप बिजनेस नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा नहीं होगा। जो भी चीज़ चाहिए, फैसिलिटी चाहिए,
جو بھی صحیح چیز چاہیے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں۔ اس لیے آپ کو کاروبار کرنا کی ضرورت ہے دوستو۔ کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاروبار آپ خود کرتے ہیں تو خود کے مالک ہیں، خود کے باس ہیں، خود کے آپ سی او ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں پہ اگر نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو خود کا آپ کے اوپر دوسرے لوگوں کا مطلب کنٹرول ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ شروعات سے ہی جب خود آپ بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، اور اپنے بچے جب آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس کو کریں گے، اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ یہ بزنس کاروبار ہے، اسکول کالج میں نہیں سکھایا جاتا ہے، بلکہ پریکٹیکلی آپ شروعات سے کریں۔ کم سے کم آپ چھوٹا بزنس کریں، کبھی 10,000 سے 20,000 سے 50,000 سے ان فیوچر میں جا کر کے وہی دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی بزنسیں ہیں، جتنی بڑی بڑی کمپنی ہیں، وہ خود ڈائریکٹ اس بزنس کو اس نے شروعات نہیں کیا، بلکہ اس بزنس سے کرنے سے پہلے اس نے 10 بزنس بھی کیا تھا، اور سب میں ناکام ہو کر کے پھر کوئی اچھا ایک بزنس بنتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں، آج جتنے بھی مسلمان بھائی خاص کر کے ہیں، سب پریشان ہیں، پیسے نہیں، پیسے نہیں ہے بھائی، پیسے نہیں تو تم تو کام بھی نہیں کرتے ہو، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو، اپنے وقت کو برباد کرتے ہو، جبکہ کہتا ہے کہ وقت از دا منی، ٹائم از دا مور دین منی، کہ پیسے سے بھی زیادہ وقت آپ کا ٹائم ہے، اور اپنے ٹائم کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، اپنے ٹائم کا کچھ ویلیو نہیں سمجھتے ہیں۔ قطر کے اندر دیکھیے دوستو، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، آدمی ہر دن 16 گھنٹہ 18 گھنٹہ 12 گھنٹہ سب آدمی اپنے ورک میں، اپنے کام میں بیزی ہیں۔ لیکن ہمارے ملک نیپال کے اندر لوگوں کے اندر اس چیز کی کوئی شعور نہیں ہے، بیٹھے ہیں، ابھی لاک ڈاؤن میں ہیں، کہ اگر آپ کو بزنس کرنے نہیں آتا تو بزنس کیسے سیکھی جاتی ہے۔ آج اگر آپ کو بزنس نہیں کرنے آتا، بزنس کے آئیڈیا نہیں ہے، تو آپ انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز موجود ہے، ہزاروں آڈیو موجود ہے، ہزاروں آرٹیکل موجود ہے، ان کو آپ پڑھ کر کے، ان کو آپ سن کر کے، ان کو آپ دیکھ کر کے ایک اچھا خاصا بزنس مین بن سکتے ہیں۔ اور آپ کے علاقے میں جو لوگ بزنس کرتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آج میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنے ملک نیپال میں، خاص کر کے ہمارے دھونسا ضلع میں اکاؤنٹنٹ، ایک ٹیلی چلانے والا بندہ ڈھونڈ رہا ہوں، جس کی سیلری میں 25,000 دینا چاہتا ہوں، بندے نہیں مل رہے۔ ہمارے گاؤں میں خاص کر کے ایک بندہ کو جس کو صحیح طریقے سے ایکسل چلانا وہ بھی نہیں معلوم ہے، جس کو ڈاکومنٹیشن کرنا وہ بھی نہیں معلوم، ایک ٹیلی چلانا نہیں معلوم، تو لوگ پریشان ہیں کہ ہماری سیلری نہیں ہے، ہم پریشان ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ سیکھیے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجیے، جتنا آپ گریڈ کریں گے اتنا ہی آپ کی ویلیو بڑھے گی۔ تو یہ حال ہے آج کے ہمارے نوجوانوں کا، جب آپ ان کو سمجھایا جائے وہ سمجھتے نہیں، یوں مذاق مسخرہ بھی اڑا دیتے ہیں۔ تو دوستو، اس کا رونا، جب ایک باپ، ایک نوجوان لڑکا آج وہ کچھ نہیں سیکھتا ہے، خود اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کے جب بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچے کو کیا سمجھائے گا؟ آج ہر ماں باپ کہتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے تو وہ بہتر ہی سوچتا ہوگا۔ ارے بھائی، ہم لوگ جب 10 ساتھی رہتے ہیں اور 10 ساتھی میں سے جانتے ہیں کہ اس کو نالائق ہے، اس کو تو کچھ معلوم نہیں، کہ اس کو کچھ آتا جاتا نہیں، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں تو کہتے وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر ہی سوچے گا۔ کیا بہتر سوچے گا؟ آج ہم نے جس سماج میں پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ غلط رسم، غلط رواج، ہر چیز غلط ہمارے دماغ میں آ چکا ہے، اور اسی کو اپلائی کرتے ہیں کہ کیچڑ میں کوئی جائے، کیچڑ میں کوئی گرا ہوا ہو، اور کیچڑ سے کیچڑ کیا کرے گا دوستو؟ تو اس طریقے کے حالات ہیں آج۔ ہمارے کوئی بات آتا ہے تو کہتے ہیں ہم اپنے باپ داداؤں سے سیکھتے آتے، بہت ساری چیز کو ہمیں فارمیٹ کرنا ہے۔ ہم بچپن سے اپنے سماج میں جو بھی چیز ہوتی ہے ہم اپنے دماغ میں اس کو بیٹھا لیتے ہیں، تو وقت کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس چیز ساری کو فارمیٹ کرنا ہوگا خود سے۔ آپ کو اپنے اسٹور میں، اپنے مائنڈ میں نئے چیز کو، دنیا کی کیا ضرورت ہے، دنیا کو کیا چاہیے، وہ چیز آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کامیاب ہوں گے۔ تو میرا تو دوسرا آپشن تھا کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ترقی کر رہی، وہ سب کے پاس بزنس ہے۔ آج آئی ٹی کا بزنس ہے، یہ واٹس ایپ میں بہت بڑا بزنس ہے، فیس بک بڑا بزنس ہے، یہ سارے بزنس کے ہیں۔ بزنس کے ہزاروں طریقے ہیں، ہزاروں رول ہیں۔ بہت کوئی کوچنگ چلا رہا ہے، کوئی کنسلٹنگ کر رہا ہے، کوئی آن لائن کسی کو کوچنگ کر رہا ہے، یہ سارے بزنس میں شمار ہوتے دوستو۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ بزنس دکان ہی چلانا، ہزار فنکشن ہوٹل چلاتے ہیں، کوئی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ دوسری چیز جو فوقیت دیتے ہیں وہ ہے کیا ہے؟ بزنس۔ اور تیسری جو بات ہے دوستو، اسے کہتے ہیں ہیلتھ۔ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، کہ آپ کی ہیلتھ کو ہمیشہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔
جتنے بھی یورپ قومیں ہیں اپنے قوم کو اپنے لوگوں کو ہیلتھ کی بہت ہی وہ پرائرٹی کرتے ہیں، ان کی ساری ذمہ داری وہ لے لیتے ہیں، ہیلتھ کی ساری ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ ہمارے یہاں آج صفائی کا کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ جتنی برائی کی جو بیماری جو پھیلتی ہے وہ صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے برائی پھیلتی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی جو گندگی پھیلا کے اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں رکھے ہوئے ہیں، اور جب کوئی شخص کہنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کو بھی نہیں درست کرتا ہے۔ تو یہ حالات ہو چکے ہیں۔ تو قطر کے اندر دیکھ لیجئے صفائی ستھرائی کا اتنا بہترین اور زبردست نظام ہے کہ یہاں پہ کوئی آدمی غلط جگہ پہ تھوک نہیں پھینک سکتا، کچرا نہیں پھینک سکتا ہے، غلط جگہ پہ غلط چیزوں کو نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ساری چیزیں کیا ہے، قطر کے مطلب کہ قطر گورنمنٹ کے مطلب اس کے قبضے میں ہے۔ لیکن ہمارے ملک نیپال میں یہ ساری چیزیں فیسلٹیز قطر کی طرف سے نہیں، اپنے طرف سے نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگ جو ہیں، جو وہاں کے باشندے ہیں، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سر صفائی جو بھی گندگی ہے جو بھی بہترین ہے ہم کر سکتے ہیں، اور یہی میسج ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ تو جب ہم غلط کریں گے، ہم جب صفائی ستھرائی کا ہم خیال نہیں رکھیں گے، ہمارے بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ جب ہم کوئی کاروبار نہیں کرتے ہیں تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے ہم سے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم تمام لوگوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اویئر کرنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر کے ہمارا معاشرہ ایک اچھا اور ایک بہتر سے بہترین بنے گا۔ اور اس کے لیے جو بھی لوگ ہمارے ذمہ دار ہیں ان تمام لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ذمہ داری نبھائیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس سوچ بوجھ نہیں ہے، جنہوں نے کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا ہے، تو وہ ان کو بتائیں۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ اللہ کے شکر سے ہم لوگوں نے جو ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے مقصد حیات، اس کا مشن بھی یہی ہے، اس کا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، جو لوگ اسکول سے یا کہیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو اسکول کے اندر داخلہ کرائے، ان تمام لوگوں کو بہترین تعلیم دی جائے، تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے بچے پڑھے لکھے ہو۔ ہمارے بچے کو جب 10 کلاس 12 کلاس جب پڑھ لیں گے، جب ان کے پاس یہ اسکل ہو جائے گا انشاءاللہ، تو ان بچوں کو اسکل فل بنا دی جائے گی۔ جس طریقے سے آج الحمدللہ پاکستان کتنے بہترین طریقے سے ترقی کر رہا ہے، وہاں کے نوجوانوں میں مطلب کہ جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، جو ہزاروں کوچز اس پہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے نوجوان تیار بھی ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں جو نوجوان ہیں وہ انٹرنیٹ کے فائدے نہیں جانتے، فیس بک کے فائدے نہیں جانتے، یوٹیوب کے کیا فائدے نہیں جانتے ہیں۔ حالانکہ ان ساری چیزوں میں گھر بیٹھے بیٹھے ابھی جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور نہ جانے کب تک یہ چلتا رہے گا، اس میں ہمیں انٹرنیٹ سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، یوٹیوب سے کیسے فائدہ اٹھایا، یوٹیوب سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے، بلاگ سے کیسا فائدہ اٹھانا چاہیے، ہم لوگ گھر بیٹھے بیٹھے ان ساری چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور جو بھی بھائی ہیں سیکھنا چاہتے ہیں نیپال کے، خاص کر کے یوٹیوب کے بارے میں، فیس بک کے حوالے سے، بزنس کے حوالے میں، اگر آپ کو کچھ جاننا ہو، کچھ سمجھنا ہو، کچھ سیکھنا ہو، اگر آپ کی بزنس کوئی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، آپ کا اگر 1 سال کا جو سالانہ ریونیو اگر 10 لاکھ ہے، اگر 4 سال 5 سال سے 10 لاکھ ہے، اگر آپ اس کو 20 لاکھ کرنا چاہتے ہیں، 30 لاکھ کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں، ضرور آپ ہمیں اپنے میسج بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی سمسیا ہیں، دقتیں ہیں، انشاءاللہ ضرور ہم ان کو درست کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو کورونا سے محفوظ رکھے، اور اپنے بچوں کو ابھی آپ اپنے گھر میں رکھیں، لاک ڈاؤن کا پالن کریں، سرکار کی جو نیم ہے، جو قانون ہے اس کو فالو کریں، اور یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ہمارے یہ قانون سکھاتا ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ملتے ہیں اب پھر نیکسٹ سیٹرڈے کو سیم ٹائم۔ تب تک کے لیے آپ لوگ کو اللہ حافظ۔